کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ جیسا کہ آپ لوگ آگاہ ہیں کہ پرانے زمانوں میں بھی لوگ سفر کرتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں قیام کرتے تھے۔ ہوٹل تو ان دنوں ہوتے نہیں تھے، چنانچہ سرائے کہلاتی تھی۔ بہت سارے ملکوں میں، کیونکہ اس سے پیشتر ہم نے جن کاروان سرائے کی حوالے سے بات کی تفصیل سے، وہ سلک روڈ پر واقع تھی، اور باقی ملکوں میں بھی لوکل جو مسافر تھے ان کے لیے سرائے ہوتی تھی۔ کاروان سرائے اور عام سرائے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کاروان سرائے میں کاروان ٹھہرتے ہیں، اور گھوڑوں، گدھوں اور جو بھی سواریاں ہوتی ہیں اس زمانے کی، اونٹ وغیرہ، ان کے چارے کا اور پانی کا بندوبست ہوتا ہے۔ چنانچہ عام جو کاروان سرائے ہے، مثلا افغانستان میں نے ایک کھنڈر ہو چکی کاروان سرائے میں ایک شب گزاری تھی، اس کا میں نے احوال بھی لکھا۔ تہران میں ایک بہت بڑی کاروان سرائے اب بھی موجود ہے، پرانے زمانوں کی، وہ صرف فیملیز کے لیے، اور بڑے بڑے ہال ہیں، اور اسی طرح منقش ہے۔ طیب آباد ہے ایک قصبہ افغانستان کے اس طرف، وہاں بہت ہی خوبصورت ایک کاروان سرائے تھی، درمیان میں فوارہ اور ارد گرد جنگلی بیلیں تھیں۔ اپنے ہاں کی بات کر لیں تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹ تھا۔ تو سرائے عالمگیر مثلا یہ عالمگیر نے بنوائی تھی، جہلم کے کنارے۔ ادھر سے جو قافلے آتے تھے یا لوگ آتے تھے وہ یہاں شب بسر کرتے تھے اس کاروان سرائے میں، اور پھر اگلے روز وہ دریا پار کرتے تھے۔ یہاں نواں کوٹ کا جو علاقہ ہے لاہور میں، وہاں پہ ایک کوس مینار ابھی تک موجود۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نواں کوٹ جائیے، وہاں زیور النساء کا مقبرہ بھی ہے، جی ہاں وہی مخفی جو تخلص کرتی تھی اورنگزیب کی بیٹی، اور اوریجنل جو چورجی ہے آج کل، اس کا جو اوریجنل دروازہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ نواں کوٹ میں ابھی تک موجود ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ہر 10 کوس کے بعد ایک کوس مینار ہوا کرتا تھا، اور میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا لیکن 25-30 کوس کے بعد ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، اور اس میں خاص طور پہ جو جی ٹی روڈ پہ، جو گرینڈ ٹرنک روڈ سوری نے بنوائی، یا اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی لیکن اس نے اس کو مطلب ہے کہ کاروان سرائے وہاں پہ تعمیر کی، جگہ جگہ باولیاں تعمیر کی، جن میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں۔ تو وہاں پہ صرف رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، وہاں تازہ دم گھوڑے بھی ہوتے تھے، اور وہ اس لیے ہوتے تھے کہ جو اہلکار کہیں سے نکلتا تھا، مثلا لاہور سے سرکاری شہنشاہی یا دلی سے، اور کہیں اس نے پیغام پہنچانا ہوتا تھا جلد از جلد، تو وہ ہر 30 کوس کے بعد گھوڑا بدلتا تھا، اور یہاں اس کو تازہ دم گھوڑے مل جاتے تھے۔ اب وہ زمانے تو تمام ہوئے، تو ہم نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی یہ کاروان سرائے بنا لی ہے، اور اس میں ہم آوارہ گردوں کو، خانہ بدوشوں کو، اپنے جیسے سرفرے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور جیسا کہ پرانی جو کاروان سرائے ہوتی تھی اس میں ایک بوڑھا داستان گو ہوتا تھا، تو وہ یوں سمجھیے کہ اس داستان گو کا تسلسل یہ بوڑھا داستان گو ہے۔ آج ہم نے جن صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے، عبدالشرازی ان کا نام ہے، اور اپنا نذیر صابر جن کو میں اپنا گرو مانتا ہوں، اور واقعی ہیں بھی گرو، ان کی ریکمنڈیشن پہ ان کو بلایا ہے، کہ کیونکہ گرو اگر ریکمینڈ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بڑی شخصیت ہوں گی۔ انہوں نے مختلف ملکوں میں ٹریکنگ کی، اور اس کے علاوہ مختلف کورسز بھی ٹریکنگ کے حوالے سے، ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے کروائے ہیں، یعنی یہ بھی چھوٹے موٹے گرو ہیں اپنے شعبے کے۔ شرعی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ شروع سے آوارہ گردی آپ کی روح میں تھی، کس طرح ہوا، بگننگ کس طرح ہوئی؟ بس جی یہ اسکول کے زمانوں میں پہلی دفعہ اتفاق ہوا تھا اسکاؤٹس کے ساتھ جانے کا، مری میں جو گھوڑا گری میں کیمپ ہوتا ہے، اچھا، تو وہیں سے تھوڑی انسپریشن ملی پہاڑوں کو دیکھ کے، اور اس کے بعد پھر چلتا رہا۔ جب کالج وغیرہ میں تھے تو اس وقت پہلی دفعہ مجھے کاغان ویلی جانے کا اتفاق ہوا، جن زمانوں میں مطلب ذرا ٹریول کرنے کے لیے راستے وغیرہ کافی مخدوش قسم کے ہوتے تھے، تو سیف الملوک ایریا دیکھا جا کے تو بڑی فیسینیشن، یہ 1979 کی بات ہے جی۔
तो उसके बाद फिर पहाड़ों के साथ ज़रा हो गया कोई थोड़ा। फिर पहली दफ़ा जो ट्रैकिंग की थी हमने वो बाबूसर पास को बाई मतलब ट्रैकिंग करके ही अच्छा, कार से क्रॉस शुरू करके किया गए थे। हमने शुरू किया था तकरीबन कागान जो है, जो टाउन है कागान, वहाँ से स्टार्ट किया था और फिर नारान, बट्टाकुंडी और ये सारा 3-4 कैंप करते हुए। नहीं सड़क थी तब? सड़क थी लेकिन वो पुरानी जो थी मतलब, तो उसी सड़क पर ही हमने करके तो बाबूसर को क्रॉस करके तो फिर एंड अप कर दिया जाके बाबूसर विलेज में। अच्छा और वहाँ से फिर गाड़ी लेके चले गए। अच्छा। तो फिर जब ये मैंने सारा किया तो उसके बाद फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा पहाड़ों से मुतल्लिक हुआ कि ज़रा थोड़ा वर्टिकल जो चीज़ें हैं इनको भी ज़रा देखें करके। तो फिर 84 में पैट्रिक एक आए थे फ्रांस से इंस्ट्रक्टर, उनको एडवेंचर फाउंडेशन ने बुलवाया था, तो वो कोर्स जो था वो मैंने अटेंड किया। अच्छा। 1 महीने का कोर्स था। राइट। तो उसके बाद से फिर मतलब ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है।